اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی آئے، ان کا والد فوت ہو چکا تھا اور اپنی زندگی میں وہ فوت ہونے والا وصیت کر گیا تھا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ ایک بھائی نے 50 آزاد کر دیے اور جو فوت ہونے والا تھا وہ کفر کی حالت میں فوت ہوا تھا۔ دوسرا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد نے ایسی وصیت کی تھی، تو میں کیا غلام آزاد کروں تو میرے والد کو فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہے تو اس کے ورثاء میں سے کوئی بھی اس کی خاطر کرتے ہیں اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر نیکی ہی ان کو پہنچ جائے۔ مثلا ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ میری یہ ساری نمازیں میرے والد کو پہنچ جائیں، یہ نہیں پہنچے گی۔ ایک آدمی کہے کہ میں یہ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یہ سارا پہنچ جائے، یہ نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہی پہنچے گی۔ ایک صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، کوئی بات نہیں کر سکی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی سارے ثواب کے لیے کچھ کروں۔ آپ نے فرمایا سعد تو ایک کنواں کھدوا دے اور اس کا نام رکھ دے بیر ام سعد۔ اس کا مطلب ہے مالی جتنی بھی عبادت کی جائے گی وہ میت کو پہنچتی ہے۔ آپ حج کریں، عمرہ کریں، اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ آپ قربانی کریں، اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ آپ کوئی بھی نفلی خیرات کریں، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ ان کے نام کی مسجد بنوائیں، مدرسہ بنوائیں، کوئی ہسپتال بنوا دیں، یہ ملے گا۔ لیکن جو بدنی عبادت ہے اس میں کوئی شخص یہ کہے کہ میری نماز اس کو ملے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے بچوں کو نمازی بنا گیا تو جب بھی وہ نماز پڑھیں گے خود بخود ان کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا گیا، چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں، وہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت میں ان کو اس کا عمل داخل ہے۔ باقی ایک آدمی اپنی زندگی میں نہ خود پڑھا نہ بچوں کو پڑھایا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب کوئی کہے کہ میں اس کے نام کی قرآن خوانی کرا دوں اور اس کا ثواب ملے، یہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے کوئی بدنی عبادت کی بجائے مادی عبادت کرے گا، اس بات سے قرآن خوانی اور مقصد کے لیے تو کہا جا سکتے گھر میں برکت کے لیے یا کسی اور۔ دیکھیں سب سے جو قرآن خوانی کا طریقہ کار ہے وہ وہی ہے کہ آپ گھر کے افراد جو ہیں وہ خود اٹھ کر سے وہ قرآن پاک پڑھیں۔ جو قرآن خوانی دوسرے کرنے آئیں گے الا قلیل کوئی ہو، ورنہ اکثر لالچ کی بنیاد پر آئیں گے، اور جو لالچ کی بنیاد پر آئیں گے ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جو آئے ہیں کھانے کی خاطر یا آئے ہیں پیسوں کی خاطر، تو ان کے پڑھنے میں کیا اخلاص ہوگا؟ کوئی اخلاص نہیں ہوگا۔ آپ خود پڑھیں گے اٹھ کر تو اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ آپ گھر کے افراد جتنے بھی ہوں، ہاں اگر کوئی آ کے پڑھ جاتے ہیں تو اس میں جو ہم نے رسمیں بنا رکھی ہیں یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان رسموں سے ہٹ کر آپ نے کوئی نیا مقام بنوایا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کو بلائیں، آپ خود جتنے گھر کے افراد ہیں آپ صرف ایک دن نہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں ہر قسم کا شر، شیطان، فتنہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو انسان روزانہ خود ہی سورۃ بقرہ پڑھ لے، موعظتین پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے، آخری آیتیں پڑھ لے، یہ سورۃ الملک پڑھ لے، سورۃ سجدہ پڑھ لے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا تحفظ ہوگا، گھر کا تحفظ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم رسم و رواج پر جائیں۔